بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احسن چیمہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اگر میں یہ کہوں کہ حالیہ امریکی انتخابات میں پاکستانی حکمران اور اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ پاکستانی حکمران اور اسٹیبلشمنٹ نئے منتخب ہونے والے حکمران ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کمپین کا حصہ کیوں بنے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ آگے چل کر ویڈیو میں آپ کو ہر چیز واضح ہو جائے گی، لیکن ایک بات میں آپ کو ویڈیو کے آغاز میں بتا دوں کہ جیسا کہ عمران خان ماضی میں کہتے رہے کہ میری حکومت امریکہ کے حکم پر پی ڈی ایم کو استعمال کر کے جنرل باجوہ نے گرائی، یعنی پاکستان کے موجودہ حکمران اور اسٹیبلشمنٹ پچھلے 2-3 سال میں جو کچھ کرتے رہے وہ امریکہ کے سابق صدر جو بائیڈن اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر کرتی رہی۔ یہ الزام جب سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی ہے تب سے مسلسل لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ امریکہ کی گزشتہ 20 سالہ انتخابی تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو علم ہوگا کہ ماسوائے ڈونلڈ ٹرمپ باقی تمام سابق صدور کا تعلق نہ صرف امریکی ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے بلکہ ہر کوئی مسلسل 2 مرتبہ صدر منتخب ہوئے۔ ناظرین، 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ریپبلکن پارٹی سے ہیں نے امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن کی بیوی ہیلری کلنٹن جو کہ صدارت کے لیے ایک مضبوط ترین امیدوار تھی وہ حیران کن طور پر شکست دے کر امریکہ کے 45ویں صدر منتخب ہو گئے۔ ٹرمپ چونکہ فطری طور پر ایک کاروباری شخصیت ہیں بلکہ وہ دنیا کے کامیاب ترین شخصیات میں شمار ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اقتدار حاصل کرتے ہی امریکہ کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے جنگوں کی بجائے معاشی اصلاحات پر زور دیا۔ جو ہی ٹرمپ نے اپنے دور میں دنیا کے مختلف ممالک میں جاری جنگ کو روکا اور افغانستان سے اپنی فوج کو نکالنے کا اعلان کیا تو امریکی اسٹیبلشمنٹ کھل کر سامنے آ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف پوری دنیا میں پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ 4 سالہ دور اقتدار میں ٹرمپ کو آئے روز کسی نہ کسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا۔ بات طویل ہو جائے گی، لہٰذا گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کو بس یہ یاد کرواتا چلوں کہ 2020 جب کیپٹل ہل امریکہ یعنی وائٹ ہاؤس پر پرتشدد افراد نے حملہ کیا اور عمارت کے کچھ حصے کو آگ بھی لگا دی، دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی موجودگی میں بھی آج تک امریکہ کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والے کرداروں کو کیفے کردار تک نہیں پہنچا سکی اور سارا کا سارا نزلہ ڈونلڈ ٹرمپ پر ڈال دیا گیا۔ 2020 کے بعد امریکہ میں بھی بالکل ایسی ہی صورتحال پیدا ہو گئی جیسے 9 مئی 2023 کے بعد پاکستان میں پیدا ہو گئی ہے۔ جس طرح 9 مئی واقعات کے بعد عمران خان پر 200 سے زائد مقدمات بنوائے گئے اور انہیں سزا بھی سنوائی گئی، پھر تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کو پریس کانفرنس کے ذریعے ان سے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کروایا گیا۔ اسی طرح امریکہ میں کیپٹل ہل واقعے کے بعد بل کلنٹن پر مقدمات درج ہوئے، انہیں سزائیں سنائی گئی۔ ان کی اپنی ریپبلکن پارٹی کے اراکین سے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یکے بعد دیگر مذمتی بیان دلوائے گئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح وزیرآباد میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، بالکل اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ ادھر پاکستان میں تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے بھی مشکلیں کھڑی کی گئی۔ الیکشن سے قبل ہی عمران خان کو نااہل کر دیا گیا اور عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف سے اس کا نشان بلہ چھین لیا گیا۔ پھر بھی تحریک انصاف کے امیدواروں نے مختلف انتخابی نشانات پر الیکشن لڑا اور فارم 45 کے مطابق KPK اور پنجاب میں کلین سویپ اور قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل کی۔ پھر اچانک الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسران کی نئی ایجاد فارم 47 سے موجودہ حکومت نے بھرپور فائدہ لیا۔ یوں فارم 45 کے مطابق قومی اسمبلی کی صرف 17 سیٹیں جیتنے والی مسلم لیگ نون کو اقتدار سونپ دیا گیا۔ پیپلز پارٹی، باپ، MKM اور ANP سمیت پاکستان کی 13 سیاسی جماعتوں کو چوری شدہ مینڈیٹ دے کر حکومت کی گود میں ڈال دیا گیا۔ پاکستان میں یہ سارے ٹارگٹس حاصل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن اور عدلیہ کا استعمال کیا گیا۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے متنازع اور ناپسندیدہ فیصلوں کے ذریعے پاکستان میں تباہی پھیر دی۔ 26ویں ترامیم کی منظوری تک نامعلوم افراد سرعام ہر قسم کی فسطائیت، ظلم و جبر اور غنڈہ گردی کرتے رہے اور قاضی فائز عیسیٰ خاموش تماشائی بنے رہے۔ دوسری جانب امریکی اسٹیبلشمنٹ چاہے کتنی بھی طاقتور ہے، دنیا کے کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن اپنی عوام اور اداروں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اگر امریکی اسٹیبلشمنٹ کا بس چلتا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ روکنے کے لیے اپنی سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ اور الیکشن کمیشن میں راجہ سلطان سکندر کو کرائے پر بٹھا لیتے۔ لیکن پھر امریکی عوام تو امریکی عوام ہے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ اور راجہ سلطان سکندر جیسا
چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمیشن امریکہ کے جمہوری حقوق کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوتا تو وہ چٹکی بھر میں عبرت کا نشان بنا دیا جاتا۔ امریکی عوام کی یہی خصوصیت ہے کہ پوری دنیا میں اسلحہ فروخت کر کے بدامنی اور تباہ کاری کا سبب بننے والی امریکی اسٹیبلشمنٹ اپنی ہی عوام کے سامنے بھیگی بلی کی طرح ہیں۔ مجال ہے کہ امریکہ سے آج تک کبھی کوئی سینیٹر، مشیر، وزیر تو بہت دور کی بات، کوئی عام سا کارکن بھی بلا جواز غائب کیا جا سکے۔ ناظرین، ٹرمپ مخالفین نے امریکی ریاست کولوراڈو کی عدالت میں کیپٹل ہل معاملے کو لے کر رٹ دائر کی، جس کا فیصلہ سناتے ہوئے 23 مارچ 2023 کو ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ کی دیگر 2 ریاستوں ایلینوائے اور مین نے بھی ٹرمپ پر پابندی عائد کر دی۔ ٹھیک 1 سال بعد مارچ 2024 کو امریکی سپریم کورٹ کے فل بینچ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں بہت ہی اہم فیصلہ سنایا، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن 2024 کے لیے اہل ہو گئے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو چکے ہیں اور عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی قدر مماثلت رکھنے والی متعدد سیاسی مشکلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان بھی پاکستان میں تبدیلی لانے میں کب تک کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد پاکستان میں یکدم کون کون سی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں، پاکستان میں کیا اہم ڈیولپمنٹس کا امکان روشن ہو گیا، کون کہاں کہاں دورے لگا رہا ہے، کون کس کس کی منتیں سماجتیں کر رہا ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر گزشتہ رات اپلوڈ ہونے والی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں مستقبل قریب میں کیا ہونے والا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔